بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کی 5 صورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود اور سورۃ الشعراء میں تفصیلی بیان ہے، جبکہ سورہ حر اور سورہ عنکبوت میں قدر مختصر۔ قوم شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی بنا پر عذاب میں مبتلا فرمایا، جو شدید زلزلے، چنگار اور آگ کی برسات کی صورت تھا۔ اہل مدین کو قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی نام پر ایک بستی مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام مدین تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ مدین بن ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو ہی میں حجاز مقدس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ یوں ایک بڑی بستی وجود میں آئی جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہل مدین خالص عرب قوم تھی۔ شہر مدین شام کے اطراف میں سرزمین معان کے قریب واقع ہے۔ علامہ عبد الوہاب النجار المصری تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام سے متصل ایسی جگہ آباد تھی جس کا عرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے علاقے قفط کے عرض البلد کے عین مطابق ہے۔ قوم شعیب کی بداعمالیاں۔ یہ لوگ بڑے اسودہ حال، صاحب ثروت اور بلند اقبال تھے۔ پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کے غیر اللہ کی پرستش کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل قبیح سے روکا اور رب کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پر اثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروزہ وعظ و نصیحت کی بنا پر مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب علیہ السلام پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بہ دن ان کی بداعمالیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ غریبوں سے بھتہ وصول کرنا اور زبردستی ٹیکس لینا بھی پہلی بار قوم شعیب علیہ السلام ہی نے متعارف کروایا۔ یہ لوگ راستوں میں گات لگا کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے سے بھتہ وصول کرتے۔ توحید کی دعوت اور کفار کی دھمکیاں۔ قوم شعیب علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے شعیب علیہ السلام، تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور و لاغر تھے، لہٰذا یہ سب ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے شعیب علیہ السلام، تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ دراصل یہ ان کا گمان تھا کہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو قوی و طاقتور ہو۔ یہ ان کی صریح گمراہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے، اے شعیب علیہ السلام، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے۔ تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر باری ہو۔ قوم کی ان سخت ترین دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو۔
فساد مت پھیلاؤ، اور تم سڑک پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کی راہ میں روکو۔ تم کم تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو تم سے پہلے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت اور تنبیہ کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ مذکورہ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں فرمائی تھی۔ اول، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور سوم یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح حقوق انسانی میں کمی بھی حرام ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، جس کی اطاعت واجب ہو اس کی اطاعت میں کمی کرنا، جس شخص کی تعظیم و تکریم واجب ہو اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اسی جرم میں شامل ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے دیکھا تو فرمایا، قد توفت، یعنی تو نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ جو لوگ راستوں میں بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم و جابر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، ایکا بستی والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں ڈر و خوف نہیں؟ ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے، ایک بستی کے رہنے والے بڑے ظالم تھے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں یا 2 جدا جدا قبیلے ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین متمدن اور شہری قبیلہ تھا، اور اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلہ تھا جو جنگل میں آباد تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جاریوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں باکثرت ہوتی ہیں۔ آب و ہوا کی لطافت، نہروں، آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو انتہائی شاداب کر دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر ایک شخص آبادی کے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تو اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اسے ایکا کہہ کر تعارف کروایا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایکا ایک درخت کا نام تھا، قبیلے کے لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ اسی نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے میں یہ دونوں گروہ ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتے تھے اور قوم شعیب علیہ السلام کہلاتے تھے۔ عذاب الہی کا نزول۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کس طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر قائم ہے اور ان پر وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو کہا، اچھا تم اپنی دیگر پر چلتے رہو، عن قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب علیہ السلام پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے: زمینی بونچال، چھنگار اور آگ کا بادل۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ان کو زلزلے یعنی زمینی بونچال نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ظالموں کو سخت چنگار کے عذاب نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ ہو۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسے قوم سمود پر تھی۔ سورۃ الشعراء میں فرمایا،
ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس صاحبان کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ دراصل یہ تینوں عذاب وہ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ عز و جل نے قوم شعیب پر نازل فرمائے۔ قوم کے متکبر سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو وہ اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا ہی گرا دو۔ عذاب آنے کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر ثابت فرما دی ہے اور اب ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو صفات اہل مدین کو بیان فرمائی وہ صحابہ ایکا کی بھی فرمائی۔ دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور ایک ہی جماعت و امت تھے، لیکن کئی قسم کے عذاب سے ہلاک ہوئے، اور اللہ نے ہر جگہ وہاں کے مناسب عذاب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکا نہ سایہ۔ چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگے، جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ یہ سب نہایت خوشی خوشی بادلوں کے اس گرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ اس ابر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے برکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آگیرا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و ویران کر دیا، اور یہ سب اوندے گرے پڑے رہ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔